قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی جو کہ علم والا ہوگا، اور یہ بچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے سیدہ ہاجر، جن کو آپ لوگ غلطی سے ہاجرہ کہتے ہیں، وہ لفظ ہاجر ہے، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوئے تھے، بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور دوسری جگہ تو آتا ہے کہ اسحاق کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ پوتا بھی ہوگا آپ کا۔ اب یہ خوشخبری مل رہی ہے ایک ایسے شخص کو جس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کی بیوی بھی 80 پلس ہے۔ اس کے بعد ظاہر نیچرل جواب تھا ان کا۔ دوسری جگہ تو آتا ہے کہ وہاں پہ پھر جو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی نا، انہوں نے تو سیدھے اپنے ماتھے کے اوپر یوں ہاتھ مارے کہ یہ میں مطلب بوڑھی عورت کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوئی ہے، جبکہ میں بالکل بانجھ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آلموسٹ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک عورت جو ہے نا وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، اس کے بعد مینسز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی زیادہ ہے 45 سے 50 کے درمیان، اور 80 سال کی بڑھیا کسی نے ماننا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بشارت دی، انہوں نے کہا بشارت، انہوں نے اپنا ماتھا اس طریقے سے حیرانگی سے مارا، جس سے ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں انہوں نے رزلٹ نکالا کہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو خوشی سے انہوں نے اظہار کیا، اور نہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یوں کرتی تھی، وہ ایک وقتی طور پہ تھا، انسان کر دیتا ہے اس طرح کا ایکسپریشن دے دیتا ہے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کہ تم مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ فبما تبشرون، تو یہ کیسی خوشخبری ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد میری، ان کا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کا ہاں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ایک آکورڈ لگتا ہے ایک بوڑھے بندے کے لیے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کے اندر کون سی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ یہ سچی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فلا تکن من القانطین، تو دیکھیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، دیکھیں جی فوراً جوابی کلپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرشتوں نے بات ہی بڑی سخت کی تھی، وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس طریقے سے ورڈکٹ تھی وہ اس لیے تھی حیرانگی کی تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جملہ بولا تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجوز اس کے کہ جو گمراہ ہو چکا ہو؟ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ تو گمراہوں کا کام ہے، میں اللہ کا خلیل ہو کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ ایک انسانی ریئیکشن ہے، نیچرل ہے، یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے۔ دعا مانگی، اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں
کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا ہے آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا. نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. صاحب علم ہوگا, خوف خدا رکھنے والا ہوگا, عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا, یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا. تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی 5 ہے, یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا. ہو گیا. تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی. انسان کے اندر جذبات ہیں. حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا, سارے جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے ہیں. میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی, میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے, یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے. حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا, لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا, آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی. کلام نہیں آپ نے کرنا, چپ کا روزہ رکھنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کرتے نا, وہ بچہ خود بولے گا. پھر بچہ بولا ہے جی, بچہ کیا بولا ہے وہ جناب, وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں, ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے, اس نے مجھے کتاب دی ہے, مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے, سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی, لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا. بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے, سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے ہیں تو وہاں تو اب بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں. اور وہ قبول کیا. بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے, بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے. خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے, وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا, وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد